ہر بحران کے متاثرین ہوتے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی نوٹیفیکیشن بحران کے بھی متاثرین ہیں. کون کون سے ہیں؟ سب سے بڑا جو متاثرین کی فہرست میں آپ کو نام نظر آتا ہے وہ تو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب ہیں، جن کو نامزد کیا گیا، ان کی اناؤنسمنٹ کی گئی اور اس کے بعد ابھی تک وہ 8 دن ہو گئے ہیں ان کی نوٹیفیکیشن کا معاملہ لٹکا ہوا ہے. ان کا نام آئی ایس پی آر کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی زیر بحث لایا جا چکا تھا اور میڈیا کے اوپر ہر قسم کی اسپیکولیشن کی جا رہی تھی. تو یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ اسپیکولیشن کون کروا رہا تھا. لیکن اس تمام تنازع کے اندر وہ سب سے زیادہ آپ کو متاثر نظر آتے ہیں. اتنی تگ و دو کے بعد، اتنی محنت کے بعد آپ کسی اہم عہدے پر پہنچتے ہیں اور کور کمانڈر جو ہے وہ ہر کوئی نہیں بنتا. اتنی بڑی فوج ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی وہاں پر پہنچے ہوں گے. اور اس کے بعد نہ ہی انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے لیے کوئی درخواست دی ہوگی. اب ان کا چناؤ ہو گیا. چناؤ ہونے کے بعد ان کا نام ہر جگہ پر رگیدا جا رہا ہے اور ہر جگہ پر اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. جو لوگ اور قسم کے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے بڑی زبردست سویلین سپریمیسی اسٹیبلش کر دی ہے، وہ جنرل ندیم کے نام کو استعمال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے کیسی زبردست نئی روایت ڈالی ہے پاکستان کے اندر. اور پھر وزیر اعظم کی طرف سے بظاہر سمری کے معاملے کے اوپر، لیکن لگتا ہی ہے کہ جنرل ندیم کے نام کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے تو پھر لوگ یہ سوچیں گے کہ اس جرنیل میں کیا ایسا ہے کہ اس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں. تو خام خواہ کا تنازع کھڑا ہوا. پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ کیوں فوج اصرار کر رہی ہے کہ یہی لگیں گے، اس کے اوپر پھر تنازع کھڑا ہو جائے گا. تو اگر آپ متاثرین کی فہرست مرتب کریں تو سب سے زیادہ متاثر جو ہیں، جن کی ریپوٹیشن، جن کا نام جو ہے خام خواہ، انہوں نے بھی پوسٹ لی بھی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے مانگی ہے. میں ان سے کبھی نہیں ملا، نہ ہی میری ان سے شناسائی. اگر کبھی ملاقات ہوئی ہو تو شاید اس وقت ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ جرنیل بننے والے ہیں، اور مجھے یاد نہیں کہ میری کبھی ان سے ملاقات ہوئی. ان کو بھی یاد نہیں ہوگی کبھی ملاقات ہوئی، تو مجھے نہیں پتہ ان کا، یہ میں ذرا وضاحت کر دوں. سو آئی نیور میٹ ہم، آئی ڈونٹ نو ہم. ظاہر ہے بطور تجزیہ نگار اور صحافی ہم پروفائل سے دیکھتے ہیں، ان کا پروفائل بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت تنازع کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ سمری ہے کہ منظور نہیں ہونے پا رہی. لوگ اس کے اوپر گانے بنا رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں. متاثرین کی فہرست میں دوسرا نام جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ ڈی جی آئی ایس آئی کا، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا. پہلے یہ تصور تھا کہ وہ حکومت کے بڑے قریب ہیں. چلیں مان لیتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو حکومت کے قریب رہ کے ہی کام کرنا پڑتا ہے، وزیر اعظم کی کرسی کے برابر میں بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. برابر میں یہ نہیں کہ عہدے میں ان کے برابر ہیں، برابر میں کہ دائیں ہاتھ پہ بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اس تصور کو سیاسی تناظر سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ڈیمیجنگ تصور ہے. ان کے اوپر اب مکمل طور پہ فوکس ہے، اور اوپر سے اپوزیشن کی طرف سے مریم نواز نے ایک پہلے درخواست دی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، کل پھر پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے یہی بات کی کہ ایک شخص کیا ہے اور آپ کی حکومت جو ہے اس کو تھرتھلی پڑ گئی ہے. تو امپریشن بہت گہرا ہو گیا کہ ان کو وزیر اعظم کیوں نہیں جانے دے رہے. افغانستان کا جو آرگومنٹ ہے وہ کوئی ماننے والا نہیں ہے آرگومنٹ. وزیر اعظم کو یکدم یاد آ گیا کہ افغانستان کے اندر ان کی اتنی دلچسپی، اور افغانستان کی سمجھ بوجھ کا اندازہ تو اسی سے ہو جاتا ہے کہ وہ حقانی اس کو کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کا ایک قبیلہ ہے. تو یکدم افغانستان کی محبت اور اس میں دلچسپی کہاں سے ان کے پاس آ گئی. وزیر اعظم نے یہ کہہ کر کہ میں نے ان کو ریٹین کرنا ہے، مزید یہ امپریشن گہرا کر دیا. تو اپوزیشن کی طرف سے جو چارجز آ رہے ہیں وہ چارجز کہتے ہیں سٹک کریں گے اور خام خواہ متنازع ہو گئے ہیں. اور سینئر جرنیلوں کے فہرست میں ان کا چوتھا نمبر ہے. ممکنہ طور پر آرمی چیف کے سلاٹ کے لیے کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں کور جب وہ کمانڈ کریں گے. لیکن اس تمام تنازع نے ان کو بیچ کنٹروورسی کے لا کھڑا کیا اور اس کنٹروورسی کا بہت ڈیمیجنگ امپیکٹ ہے ان کے لیے. تو دوسرے نمبر پر میرے خیال میں وہ ہیں. تیسرے نمبر پر میرے خیال میں آئی ایس پی آر کے ڈی جی ہیں، سوبر ہیں، متانت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی. اس پریس ریلیز کو فواد چودھری نے عملاً ٹریش کر دیا. انہوں نے کیوں ٹریش کیا؟ کیونکہ وزیر اعظم نے ایک سٹینڈ لیا جس کے اوپر کابینہ کو انہوں نے بریف کیا. اور پھر ذرا تھوڑا سا میں بات سے ہٹ رہا ہوں لیکن اہم نقطہ ہے ذہن سے نکل نہ جائے، وہ یہ کہ جو اپنے چیف ویپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ندیم ملک کے پروگرام کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس میٹنگز میں کیا کیا باتیں ہوئیں، اور آرمی چیف اور وزیر اعظم کی میٹنگ کا بھی ذکر کیا. آج اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے کہ ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا کہ آپ نے ڈوگر لیکس کیوں کی ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ ڈوگر صاحب کو الہام تو نہیں ہوا؟ ان کو کسی نے کان میں آ کے، کسی موکل نے تو نہیں بتایا کہ یہ باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں؟
وزیر اعظم نے بریف کیا. تو وزیر اعظم اصل میں لیک کس نے کی پھر ڈوگر صاحب کو خبر, جو ڈوگر صاحب نے آگے بات کی, تو لیک تو پھر وزیر اعظم نے کی نا یہ خبر. تو باہمی بات چیت کو وزیر اعظم کو کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ اگر نہ بتاتے تو ڈوگر صاحب کو نہ پتہ چلتا. بہرحال ڈوگر صاحب کو نوٹس جاری کر دیا گیا, لیکن وہ پریس کانفرنس اس کے بعد کی گئی, اس کے اندر کہا گیا کہ یہ قانونی اور آئینی تقاضوں کے مطابق نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایشو کیا. تو جنرل صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے یہ پریس ریلیز جاری کر کے. تو تیسرا نمبر ان کا آتا ہے. چوتھا نمبر ان لوگوں کا آتا ہے جو پریس ریلیز بنوانے میں جن کا عمل دخل. کسی کو بھی اگر ذرا سا اندازہ ہے کہ آرمی کا نظام کیسے کام کرتا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ جو آفیشیل پریس ریلیزز ہیں ان کے اندر انپٹ آتی ہے 3-4 جگہوں سے, اور سینئر افسران ہوتے ہیں جو انپٹ دیتے ہیں. جملے اس کے اندر کیا ہوں گے, متن اس کا کیا ہوگا, اس کو اگر ویژولز جاری کرنے ہیں تو کس قسم کے ہوں گے. باقاعدہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے حوالے کر دی تو کسی نے بنا دی. تو یہ اس قسم کی پریس ریلیزز کے اوپر بڑی انپٹ آتی ہے, پھر ان کو ویٹ بھی کیا جاتا ہے. تو سینئر افسران جو ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ اہم عہدیداران جو ہیں پوزیشنز پر, وہ انپٹ اپنی دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایسی پریس ریلیز جاری کر دی اس تنازع کے پس منظر سے جو تاثر ابھرتا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جو غیر قانونی اور غیر آئینی تھی. تو بالکل متنازع ہو گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی متنازع ہو گئے, جن لوگوں نے پریس ریلیز جاری کروائی وہ بھی متنازع ہو گئے. ایک جیک برانچ ہے, قانونی طور پہ چیزوں کو ویٹ کرتے ہیں, تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ پریس ریلیز جاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے جی کہ رولز وائلیٹ ہوئے ہیں. اگر یہ ڈان کی خبر پڑھ لیں جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ رولز اینڈ پروسیجرز کوئی وضع نہیں ہوئے. سمری موو ہونی ہے, وزیر اعظم سے مشاورت غیر رسمی ہے, مشاورت بائنڈنگ ہے نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. وزیر اعظم کو رسپونڈ کرتا ہے ڈی جی آئی ایس ہے, لیکن چونکہ فوجی ہے لہٰذا اس کی پوسٹنگ کا اختیار جو ہے آرمی چیف کے پاس ہے. یہ غیر رسمی چیزیں ہیں, اس کے اوپر کوئی تجزیہ نگار اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی بڑا سیٹ پروسیجر ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پروسیجر وائلیٹ ہوا جو سیٹ ہی نہیں ہے. تو پھر قانونی طور پر کیا اس پریس ریلیز کو جاری کرنے سے پہلے کسی نے اس کی پرکھ نہیں کی؟ تو یہ متاثرین کی لسٹ میں یہ لوگ بھی آتے ہیں. آرمی چیف کے بارے میں بھی وہ بھی متاثرین کے اندر آتے ہیں کہ وہ اپنی ہائی کمانڈ کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں اور انہوں نے چند فیصلے کیے ہیں. ان فیصلوں کے اندر یہ فیصلہ بھی تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا, وہ اناؤنس ہو گیا فیصلہ. اس کے بعد پہلے آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی, پھر ایک تنازع کھڑا ہو گیا, پھر تنازع پھیلتا چلا گیا, پھر بیچ میں جو ہیں وہ امن کے وفود آنے جانے شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کی رات ایک اور میٹنگ ہوئی, پھر مزید بات چیت ہوئی. پھر فواد چودھری کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی سمری موو ہو گئی ہے. یہ کون سی سمری ہے؟ یہ آپ نے کوئی راکٹ شپ چاند پہ بھیجنی ہے؟ یہ پہلا ڈی جی آئی ایس ہے جو اپوائنٹ ہو رہا ہے. 24 گھنٹے پہلے کہتے ہیں جی کہ سمری ہم نے موو کر دی ہے. سمری کا نام و نشان نہیں. اب تو حالت یہ ہے کہ لوگوں کو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے, تو اگر آپ دیکھیں نا تو بعض جگہ پہ واٹس ایپ کا میسج لکھا ہوتا ہے نوٹیفیکیشن, تو لوگ سمجھتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے جو آ ہی نہیں رہا. جوکس بن رہے ہیں اس کے اوپر. تو ایک فوج کا جو سپہ سالار ہے اس نے جو فیصلے کیے ہیں, ان فیصلوں کے ارد گرد جو تنازع ہے ظاہر ہے اس کو متاثر کریں. لیکن سب سے زیادہ اس نظام کو اس نے متاثر کیا, جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر اس نظام میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ان معاملات کو طریقے کے ساتھ طے کر پائے. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ سمری کیسے موو ہونی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کمیونیکیشن کیسے ہونی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا میں نے بات اپنے کابینہ کے ممبران سے شیئر کرنی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے اوپر پریس بریفنگ ہونی ہے نہیں ہونی ہے. اور آخر میں رد عمل کیا آتا ہے؟ رد عمل یہ آتا ہے کہ ٹی وی پروگرام جو فواد چودھری کی پریس کانفرنس کے اوپر جو انہوں نے پرسوں کی اس پر ہوئے, اس وقت تو ہو گئے, کچھ لائیو چل گیا, کچھ فوراً ریکارڈ ہوئے چل گئے, ان کے ریپیٹس رکوا دیے. 3-4 جو بڑے بڑے پروگرامز ہیں پاکستان کے اندر, ان کے ریپیٹس رکوا دیے ہیں فواد چودھری کی پریس کانفرنس کا جو تجزیہ کر رہے تھے. آپ چیک کر لیں, جو پروگرامز ریپیٹ میں چلتے تھے نہیں چلے وہ پروگرام, اور جو پروگرام چلے ہیں ان حصوں کے بغیر چلے ہیں جو فواد چودھری کی پریس کانفرنس کا تجزیہ کر رہے تھے. یہ تو حالت ہے. آخر میں آ کے آپ کی تان جو ہے اسی پہ ٹوٹتی ہے کہ میڈیا دے ہوتے چیزیں رکوا لو. لیکن اس سے کیا جو سبکی ہوئی ہے وہ رک جائے گی؟ بالکل نہیں رکے گی. نہ ہی متاثرین کی فہرست سے تبدیل ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ سبکی کم ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, جو اس تمام نظام نے اپنے سر لی ہے اور اپنے سر تھوپی.